الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، محرم کے مہینے سے متعلق، عاشورے کے روزے سے متعلق اور محرم کے مہینے میں کرنے کے کاموں سے متعلق تفصیلی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اس مہینے کو جو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، ماتم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی ماتم کا مہینہ نہیں ہے، اور اس مہینے میں جو شادیاں نہیں کی جاتی ہیں، خوشی کے کام نہیں کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ اس مبارک مہینے میں، معظم مہینے میں، محترم مہینے میں شادیاں بھی کی جا سکتی ہیں، خوشی کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں کیا کام کرنا چاہیے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے اور بتلائے گئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ثابت چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں بھی بات بتائی گئی، اور اپنے اہل و عیال پر روزی میں وسعت سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور احادیث میں بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ایسی آپ کو ملیں گی جو صحابہ کرام کے عظمت کو بیان کرتی ہے اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہے، اور صحابہ کرام کی پاک بازی اور ان کے تقوی اور ان کے ایمان اور ان کے اخلاص اور ان کے ایثار کو بیان کرتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بہت سی آیتیں آپ کو ملے گی جو صحابہ کرام کے ایثار کو، ان کے اخلاص کو، ان کے تقوی کو اور ان کی للہیت کو اور ان کی قربانیوں کو اور ان کے مجاہدوں کو، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں گے تو بہت سی آیتیں ملیں گی جو صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرے گی اور ان کے عظمتوں کو بیان کرے گی۔ ایک نہیں، دو نہیں، بہت سی آیتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ قرآن کریم صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر اور فسق اور گناہ کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر کو، فسق کو، گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا، اور یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو قرآن کریم سے پوچھیں گے آپ صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں، تو قرآن کریم بیان کرے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بہت سی آیتیں ملے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔
اور قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم بتا رہا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ان کے تذکرے تو اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں کیے ہیں، توریت میں ان کا ذکر ملتا ہے، انجیل میں ان کا ذکر ملتا ہے، آسمانی کتابوں میں اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے فرمائے ہیں۔ یہ ایسی پاک باز ہستیاں ہیں اور ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ آسمانی کتابوں میں اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نبی کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ کرام، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اللہ کے فضل کے طالب ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے طالب، اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ خوش ہو جائے کسی طرح۔ ہم مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہ صحابہ کرام اس کا سب سے اولین مصداق ہیں اور سب سے اولین مخاطب ہیں خیر امت کے، تو ان کو خیر امت اللہ رب العزت نے کہا۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ہدایت مآب لوگ ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جتنے صحابہ ہیں ہر صحابی جنتی ہے، جتنے صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ کے شاگرد، سب کے سب جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ صحابی ہیں، اور ایسے صحابی کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جنتی ہے۔ جتنے صحابہ کرام ہیں ان سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جنتی ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے درمیان میں کچھ اختلافات ہو گئے ہوں، انسان ہونے کے ناطے ان کے اپنے آپس میں کوئی اختلافات ہو گئے ہوں، ان اختلافات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ ان اختلاف کے باوجود اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے، انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہوئی ہے، چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کوئی ان سے لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر انسانیت کے ناطے ان سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو پھر ہم اور آپ ہوتے کون ہیں ان پہ انگلیاں اٹھانے والے؟ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہو وہ نبی کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائے، جو کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو سارے دلوں میں سب سے زیادہ صاف اور پاک دل پایا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور منتخب فرما لیا، اس کے بعد سارے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو سب سے زیادہ پاک اور صاف جو دل اللہ رب العزت نے دیکھے وہ صحابہ کرام کے دل تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور ان کے دین کی نصرت اور اشاعت کے لیے چن لیا اور منتخب فرما لیا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہو وہ نبی کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلوں کے انتہائی پاک اور صاف ہیں، علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے ہیں، تکلف اور بناوٹ سے کوسوں دور ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے ان لوگوں کو چنا اور منتخب فرمایا. یہ کوئی معمولی قوم نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اپنا رسول بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے، بعثت کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، منتخب کیا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کون رہیں گے؟ آپ کی صحبت میں کون رہیں گے؟ آپ کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے کون؟ آپ سے علم کون حاصل کریں گے؟ آپ کا ساتھ دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ آپ کے دوست کون ہوں گے؟ یہ بھی اللہ رب العزت نے چن لیا. صحابہ کرام کو نبی کی دوستی کے لیے، نبی کی خدمت میں رہنے کے لیے، آپ کے پاس رہ کے دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو چنا اور صحابہ کرام کو منتخب فرمایا. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم تربیت یافتہ ہے اور آپ علیہ السلام سے علم حاصل کر رہے ہیں. جو کچھ بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا، بغیر کمی بیشی کے ہم تک پہنچا دیا. آج جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں. کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے یہ بھی صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام پہ انگلی اٹھے گی پورا دین مجروح ہو جائے گا. صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا تو پورے دین پہ گویا کہ تنقید ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ. جو ان سے محبت کرے گا، من احبہم فبحبی احبہم، مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. جو ان سے نفرت کرے گا مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا. جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا. اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ کریں گے، اور دنیا میں بھی اس کا مواخذہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یا ان پہ انگلی اٹھانا یا ان کی شخصیات پہ کیچڑ اٹھالنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. ایسا کرنے والا اپنے ایمان کی خیر لے. یہ کوئی معمولی جماعت نہیں، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. یہ انتہائی پاکباز اور مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہم تک ایمان پہنچایا، جنہوں نے ہم تک کلمہ پہنچایا اور جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا. انتہائی مقدس جماعت ہے. ان کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. لوگ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یا پھر بعض صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اس کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا. بھئی دین کی عمارت ہی منہدم ہو جائے گی. دین پہنچانے والوں کو اگر مجروح کر دیا جائے گا تو پھر دین کی عمارت ہی مجروح ہو جائے گی، پورا دین ہی مجروح ہو جائے گا. دین پہنچانے والے اگر مجروح ہو گئے، ان پہ انگلی اٹھ گئی تو پھر دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ دین سارا کا سارا مشکوک ہو کے رہ جائے گا. اس لیے دشمنوں نے سازش کی کہ بھئی صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنا دو، ان کی زندگیوں میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرو، ان پہ کیچڑ اچھالو. یہ ہستیاں اگر مجروح ہو گئی تو پھر پورا دین مجروح ہو جائے گا، چونکہ دین ہم تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. اس لیے دشمن یہ چاہتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے. محرم کے مہینے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو مجروح کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ان کے تقوی کی، ان کی للہیت کی، ان کی پاک بازی کی، ان کی سچائی کی اور ان کی ایثار کی گواہی دیتا ہے. قرآن کریم بھرا ہوا ہے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے.
صحابہ کرام کی عظمت قرآن کریم میں بھری ہوئی ہے. اسی وجہ سے امام مسلم کے استاد امام ابو زرعہ یہ کہتے ہیں بھئی تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، بددین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی برحق ہے، قرآن برحق ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات برحق ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہیں. جو صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے تم اس کی تنقیص کرو، اس کو برا بھلا کہو، اس کو برا بھلا کہو. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو ادنا صحابی ہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا قطب کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، بزرگوں میں سے، بزرگان دین میں سے کوئی اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا قطب اور ابدال کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کی پاؤں کی گرد اور دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابیت ہے، یہ صحابہ کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے ان کے احترام، ان کو سمجھنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی تعلیمات کو پڑھنا، اور ان کا احترام کرنا، ان کی عظمت کرنا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی تفصیلات اور ان کی سیرت یہ جاننا اور معلوم کرنا اور گھر میں ایسا ماحول بنانا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ بچوں کو پتا چلے، ہماری نسل کو پتا چلے، ہماری اولاد کو پتا چلے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو پتا چلے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، دین ہم تک پہنچانے والے، یہ جنتی ہیں، یہ وہ مقدس جماعت ہے. قیامت تک ایسی کوئی جماعت نہیں ملے گی جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں، اور ان کے اثار کے اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے قصے قرآن کریم بیان کر رہا ہے، ایسی جماعت آپ کو قیامت تک روئے زمین پہ نہیں ملے گی. ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھنا اور ان کی سیرت بچوں کو پڑھ کے سنانا اور بتانا. آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، آپ گھروں میں دیکھیں گے میوزک بجتی ہوئی دکھائی دے گی، گانے کی آوازیں سنائی دے گی، اور سیریلاں دیکھنے میں لوگ مصروف ہوں گے، فلمیں دیکھنے میں لوگ مصروف ہوں گے. ہم اسی میں اپنے بچوں کو مشغول کر کے رکھے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت نہیں بتاتے، نبی کی سیرت نہیں بتاتے، صحابہ کے سچے قصے اور واقعات ان کو پڑھ کے نہیں سناتے، ان کی سیرت ان کے سامنے نہیں لاتے. اگر لائیں گے بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے ہی متقی پرہیزگار بنیں گے جن کی سیرت اور ان کے اوصاف اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں بیان کیے ہیں. ہم ایسا بننے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے، بچوں کے دلوں میں ایک جذبہ ہوگا، بچوں کے دلوں میں ایک فکر ہوگی، ایک کڑن ہوگی، وہ بھی یہ کوشش کریں گے کہ بھئی ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے. فلمی ہیروؤں کے بارے میں بچوں کو پتا ہے، کھیلنے والے کھلاڑیوں کے بارے میں بچوں کو پتا ہے، ناچنے گانے والیوں کے بارے میں ہمارے اپنے بچوں کو پتا ہے، ان کی تفصیلات بچے بتا سکتے ہیں. لیکن صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے، صحابیات کے بارے میں پوچھا جائے، دین ہم تک پہنچانے والوں کے بارے میں پوچھا جائے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے اپنے بچوں سے پوچھا جائے کہ بھئی بتاؤ حضرت ابو بکر کے بارے میں، بتاؤ حضرت سیدنا عمر کے بارے میں، بتاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بتاؤ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو ہم ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکیں گے، چونکہ ہم نے ان کو کچھ بتایا نہیں ان کے بارے میں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ناچنے والے، گانے والے، یہ فلموں میں کام کرنے والے، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کو آئیڈیل بنا کے ہم جی رہے ہیں اور بچوں کے ذہنوں میں بھی یہی چیز بتا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بچے ان کی نقل اتار رہے ہیں، ان جیسی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جیسے گفتگو کر رہے ہیں ہم بھی ایسے ہی گفتگو کریں گے. ان کے جیسا لباس بچے پہن رہے ہیں اور ان کے جیسی سیرت بچے اپنا رہے ہیں، زندگی ویسے گزار رہے ہیں، ان کا جیسا لباس ہمارا ویسا لباس. حالانکہ میرے دوستو وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، اور یہ وہ ہیرے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے وہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان کو آئیڈیل بنانے کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی. یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، چمکتے دمکتے ستارے ہیں. ان کو آئیڈیل بنا کے زندگی گزارنا ہے، ان کو آئیڈیل بنا کے زندگی گزارنا ہے. بچوں کو یہ چیز سمجھانا ہے، صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھ کے سنانا ہے، اور بچوں کو بتانا ہے کہ بھئی یہ آئیڈیل ہے،
انہوں نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی تم گزارو گے تو تم بھی اللہ کے محبوب بنو گے، تم بھی اللہ کے چہیتے بنو گے۔ آج ہمارے بچے فلمی ایکٹروں کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی نقالی کر رہے ہیں، وہ جیسا لباس پہنتے ہمارے بچے ویسا لباس پہن رہے ہیں، وہ جیسے بال بنا رہے ہیں ہمارے بچے ویسے بال بنا رہے ہیں، ان کا جیسا لباس ہمارے بچوں کا ویسا لباس ہے، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا دی کہ بھئی یہ ہیرو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تقلید کے قابل لوگ ہیں، ایسا ذہن میں ان کے بٹھا دیا، اب وہ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ جبکہ میرے دوستو ہمارے آئیڈیل تو ہمارے صحابہ کرام ہیں، ہمارے لیے ہیرو تو یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، دین ہم تک پہنچانے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، بچوں کو یتیم کرنے والے، بیویوں کو بیوہ کرنے والے، ایسی ایسی قربانیاں کہ اپنی سنہری راتوں کو گھوڑوں کی پیٹوں پہ انہوں نے گزار دی ہے۔ نبی سے عشق کیسا کرنا چاہیے ہم کو سکھانے والے صحابہ کرام ہیں، نبی سے محبت کیسی کرنی چاہیے سکھانے والے صحابہ کرام ہیں، نبی کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے بتانے والے یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، روزہ کیسے رکھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے رکھا بتانے والے صحابہ کرام ہیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ سارے طریقے بتانے والے کہ اللہ کے نبی نے حج ایسے کیا، زکوٰۃ ایسے دی، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات اللہ کے نبی نے بتائی، یہ ساری چیزیں ہم کو سکھانے بتانے والے صحابہ کرام، پورا دین نبی سے سیکھ کے امت تک بغیر کسی کمی بیشی کے دین پہنچانے والے یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان کو اسوہ بنائیں گے، ان کو آئیڈیل بنائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے، ان کا احترام کرنے، ان کی سیرت کو پڑھنے اور بچوں کو سنانے، اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔